ماہ سفر یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اور اس مہینے کا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کالے چنوں کا صدقہ۔ اکثر لوگ صدقہ تو کرتے ہیں لیکن ان کو صدقہ کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، جس وجہ سے ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، ان کے غم ختم نہیں ہوتے، ان کی مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ دولت کی ہمارے گھر میں بارش ہو جائے، وہ کالے چنوں کا غریبوں کو کھانا کھلانے کا یہ صدقہ ضرور کریں۔ دیکھیں جو ساری عمر نہیں مل سکا نا، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں حلال رزق کا صدقہ کرنے سے، مسکینوں کا پیٹ بھرنے سے فوراً مل جاتا ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پورا سال خوشحالی کی زندگی گزاریں، پریشانیاں ہمارے گھر میں نہ آئیں، نحوست ہمارے گھر میں نہ آئے، اور ہمارے گھر کی تمام پریشانیاں، لڑائیاں، جھگڑے، مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں ختم ہو جائیں اور ہماری ہر دعا قبول ہو جائے، وہ ماہ سفر کے اس مہینے میں، جس کو لوگ منحوس بھی سمجھتے ہیں، میں اس کی آگے چل کر آپ کو وضاحت بھی بتاتا ہوں، لیکن اسلام میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس مہینے کو ایک بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے، کیونکہ ماہ سفر کے اندر بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، بڑی فتوحات ہوئی ہیں، اور اس مہینے میں خاص کر ہمارا پنجاب کے اندر حضور سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضور داتا گنج بخش داتا صاحب داتا علی حجویری کا وصال 20 سفر المظفر کو ہوا، اور آپ کا عرس مبارک اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ پھر 25 سفر کو اعلیٰ حضرت دین و ملت کے مجدد امام احمد رضا خان کا وصال 25 سفر کو ہوا۔ اس کے علاوہ اگر صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو سفر کے مہینے میں فتح خیبر ہوا، اور جس خیبر کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ اٹھا کر جو ہے وہ اکھاڑ دیا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح خیبر کے موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ کو جھنڈا عطا کیا تھا، اور 2000 یہودیوں کا مقابلہ کیا تھا 1600 صحابہ نے، تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر فتح نصیب ہوئی تھی۔ تو یہ فتوحات کا مہینہ ہے بھائی، اس مہینے کو کیوں آپ غفلت میں، سستی میں گزارتے ہیں؟ اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ نے یہ مستحقین تک رزق پہنچانے کا کالے چنوں کا صدقہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی رضا سے زندگی کے بہت سارے غم آپ کے انشاءاللہ مٹ جائیں گے، بہت ساری پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ ماہ سفر میں نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نحوست انسان کے اپنے اعمال سے ہوتی ہے، اس لیے جس نے صحیح معنوں میں صدقہ کر دیا پھر اس کی ساری نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے زمانہ جاہلیت میں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مہینے کو منحوس نہیں قرار دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تو توہم پرستی اور بدعات سے بچیں اور سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، تاکہ ہماری زندگی سنورے، ہماری مقدر سنورے، ہماری تقدیر بدلے، ہماری زندگی کے تمام مسائل اور تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات مل جائے۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے کالے چنے کتنے لینے ہیں، اس کے اوپر کیا پڑھنا ہے اور کیا چیزیں پڑھ کر صدقہ کی جائیں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ اب آپ نے سب سے پہلے 2 چیزوں کا صدقہ کرنا ہوگا۔ 2 چیزیں بس اپنے ذہن میں رکھیے گا، 2 چیزوں کا صدقہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک کالے چنے جو عمومی طور پر ہم سب کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، ہم سب کے گھروں میں موجود ہیں کالے چنے، اور اگر کالے چنے نہ ملیں تو آپ دال بھی لے سکتے ہیں، مسور کی دال۔ دوستو اگر دال یا کالے چنے اس کا صدقہ آپ پکا کر یا کچی حالت میں کسی مستحق کے گھر پہنچا کر کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو وہ درجے ملنے والے ہیں، وہ آپ کی پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دیکھیں زمانہ جاہلیت سے لوگوں میں یہ وہم عام تھا کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، سفر بلاؤں والا مہینہ ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا سفر کوئی چیز نہیں، توہمات اور وہمی باتوں کا رد فرمایا۔ عمدۃ القاری میں بھی یہ بات ہے کہ اہل عرب کا عقیدہ تھا پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے جسے سفر کہا جاتا ہے، جب انسان کو بھوک لگتی ہے تب وہ پیدا ہوتا ہے، انسان کو تکلیف دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے۔ اسلام نے اس عقیدے کو باطل فرمایا۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد وقت کو مؤخر کرنا ہے۔ اہل عرب زمانے جاہلیت میں محرم کے مہینے کو سفر تک مؤخر کر دیتے تھے اور سفر کو حرمت والا مہینہ بنا دیتے تھے۔ اسلام نے اس چیز کو باطل قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف ائمہ، مختلف بزرگان دین نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی طرف بڑھیں، دین اسلام کی طرف آنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں یہ سارے مقامات، یہ ساری چیزیں مل جائیں۔ دور حاضر میں لوگ مختلف طرح کے معاشی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، جہاں کتاب و سنت نے ان مسائل کے حل کے حوالے سے بہت سی خوبصورت تدبیروں کو بیان کیا ہے۔ اب جو 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، ایک مسور کی دال یا چنے، یعنی کہ مسور کی دال یا چنے یہ ایک ہی چیز ہے، چنے مل جائیں تب بھی، مسور کی دال مل جائے تب بھی۔ اس کے ساتھ جو دوسری حلال چیز میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس بات کو ذرا سمجھیے گا، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ 2 چیزوں کا صدقہ، ان کے اوپر جو عمل کرنا ہے نا، یہ عمل کیے بغیر آپ نے صدقہ نہیں کرنا، ورنہ آپ کا صدقہ اس قدر آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا جس قدر اس طرح عمل کے ساتھ آپ کے لیے یہ نفع بخش ہوگا، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ دوسرا صدقہ کیا ہے وہ آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنی ہے کہ یا اللہ، زندگی کے تمام گناہ، تمام خطائیں جو مجھ سے ہوئی ہیں وہ ساری کی
کی ساری معاف فرما اپنے پیارے حبیب کے صدقے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری خطاؤں کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ صدقہ کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اور جو لوگ یہ صدقہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب اور پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے۔ تو دوستو، جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ، اللہ تعالیٰ کا محبوب، اللہ تعالیٰ کا دوست بننا چاہتا ہے نا، وہ بندہ ضرور ان مبارک چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا صدقہ کرے گا۔ اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، یہ بات میں برملا کہہ رہا ہوں، اگر دولت کی وجہ سے پریشان ہے، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے، تو جب آپ رزق کا احترام کرتے ہوئے اسے مستحقین تک پہنچائیں گے تو 7 نسلیں بیٹھ کر کھاتی رہیں، تب بھی رب آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں فرمائے گا۔ آپ کے گھر میں رزق ہمیشہ بہت زیادہ رہے گا، وسعت رہے گی، اور تمام پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ چیز آپ نے چنے، اور دوسری چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے، اور سامنے رکھ کر اس کے اوپر سب سے پہلے، اب یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہیں، دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اب آپ نے سب سے پہلے استغفار پڑھنا ہے اور تصور رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ جو مجھ سے زندگی میں گناہ ہوئے ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ اپنے کرم کی بارش برسا کر اور اس ماہ مبارکہ میں میرے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ آپ نے استغفار پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، آپ کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا، ہر مشکل انشاءاللہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گی۔ دیکھیے، سب سے اہم چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اس کی رحمت حاصل کرنا۔ وہ کیسے ہوگی؟ استغفار ایک بہت بڑی عبادت اور اہم ترین عبادت ہے، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ استغفار کرنے سے دل پاک ہوتا ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں، اور استغفار سے اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کی معافی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے، دل کی صفائی کر دیتا ہے، مشکلات کا حل مل جاتا ہے، تنگیوں کو دور کر دیتا ہے، رزق میں اتنی برکت آتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، ہر غم سے نجات، اور رزق اسے ایسی جگہوں سے ملتا ہے جہاں اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کے لیے کون سا استغفار پڑھنا آج کے دن آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوگا، اور یہ صدقہ کرنا پورا ماہ سفر کا مہینہ ہے۔ آپ آج کریں، کل کریں، پرسوں کریں، جب چاہیں، جس دن چاہیں، جس وقت چاہیں، پورے مہینے میں یہ صدقہ 1 مرتبہ ضرور کر لیجئے گا۔ جب 1 مرتبہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، پھر آپ کا دل کرے گا کہ میں بار بار یہ صدقہ کروں، کیونکہ میرے لیے تو بہت زیادہ ایسے راستے کھلے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے انعامات مجھے ملے ہیں جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ جو لوگ پابندی کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگ تو اکثر یہی ہمیں وظیفہ بتایا کرتے تھے، یہی وظیفہ کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ بیٹا، زندگی میں جب بھی مشکل آ جائے، انسان چونکہ خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان میں شر کی 2 طاقتیں موجود ہیں، ایک انسانی نفس ہے، ایک اندرونی دشمن ہے۔ ایک انسان کا بیرونی دشمن ہے، اس لیے انسان انبیاء کی تخلیق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فرمائی ہے کہ ان کو ان 2 شروں کی طاقتوں سے محفوظ رکھا ہے۔ لیکن عام انسان جیسے ہم ہیں، گناہ گار انسان، جب انسان خطا کا پتلا ہے تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جائے یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، وہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، امام ابن کثیر نے لکھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری شیطان رونے لگا، شیطان نے کہا کہ میرے رب، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی وہ زندہ رہیں گے، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں مسلسل ان کو بخشتا رہوں گا۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، وہ لوگ کتنے مقدر والے ہیں جو اس ترتیب کے ساتھ آج فقط یہ الفاظ پڑھیں گے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں یہ کروائے۔ دیکھیے، جس گھر میں اس مہینے میں استغفار کیا جاتا ہے نا، اکثر لوگ باقی مہینوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، اس مہینوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ مہینہ اپنے اندر بہت ساری فتوحات، بہت ساری چیزوں کو رکھے ہوئے ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اس کے اندر بہت ساری صحابہ کرام کی شادیاں ہوئی ہیں، اور اسی مہینے میں شادیاں بھی لوگ اکثر نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ وہ گھر نہیں بستا، وہ گھر آباد نہیں ہوتے۔
اسی طرح کی لوگوں کی مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن آپ نے ایسا ہرگز نہیں سوچنا، کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے، جو چاہے، جس کے لیے چاہے وہ فرما دیتا ہے۔ بس اس نے فرمایا ہے کہ کن، بس وہ چیز اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے رب پر مکمل یقین رکھیں، انشاءاللہ آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اب دوستو، اس ترتیب کے ساتھ یہ سارا کام آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، نہ کسی اپنی شہرت کے لیے، نہ دیگر چیزوں کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے جائیں، اپنے مقدر کو سنوارتے جائیں۔ قسمت آپ کی بدلتی جائے گی انشاءاللہ، اور آپ کی زندگی کے غموں کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے دوستو، میں آپ کو یہ بات واضح طور پر بتا رہا ہوں، یہ کلمہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے نا، اس کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں تب بھی اس کو پڑھتے رہا کریں۔ اس کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا فائدہ، رزق میں اتنی برکت آئے گی کہ انسان کے تمام غم اور تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کبھی رزق کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہوگا، اس کے رزق میں اتنی وسعت آ جاتی ہے کہ وہ گھر، اب اس کو رزق کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، بلکہ رزق خود اس بندے کی تلاش کر کے اس تک پہنچتا ہے، غیب کے خزانوں سے اسے رزق ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سورۃ النصر جب نازل ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ پڑھے جس کے اندر یہ استغفار موجود ہے۔ حضور نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اکثر اس پر عمل کرتے تھے، لیکن آپ نے صرف آج جو میں نے آپ کو 2 لفظ بتائے ہیں نا، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں۔ اس کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں جلالت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے وہ موجود ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو بہت سارے انوار و تجلیات برستے ہیں، کیونکہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں بنا جب تک اس نے اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں پڑھے، جب تک اس نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارا نہیں ہے۔ جب ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طرح پکارتے ہیں تو پھر زندگی کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوستو، اس ترتیب کے ساتھ ابھی جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو چیز اپنے سامنے رکھنی ہے وہ بات بڑی اہم ہے، نہایت ضروری ہے، وہ چیز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ بہت سارے انعامات آپ کو ملیں گے۔ دیکھیں، صدقہ یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ انسان کو ناراضگی سے بچنا چاہیے، کیونکہ جس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں جو انقلاب ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ استغفار کرتے رہا کریں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، استغفار کے ساتھ جب آپ یہ صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، صدقہ دنیا کی گرمی سے بچاتا ہے، صدقہ بلا شبہ مسلمان کے لیے قیامت کے دن بھی سایہ کرے گا، دنیا میں بھی اس کے لیے انعامات اور رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک کے بدلے آج تمہیں لاکھوں نہیں کروڑوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ اور آپ کی نسلیں ہمیشہ آباد رہیں، آپ کو ہمیشہ غموں سے نجات مل جائے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح صبح صدقہ کیا، صبح سویرے، کیونکہ بلائیں صدقہ سے آگے نہیں قدم رکھ سکتی، آگے نہیں قدم بڑھاتی، تو یہ صدقہ کرنے کا بہترین وقت یہ ہے کہ نماز فجر کے فوراً بعد آپ صدقہ کریں یا رات کے اندھیرے میں صدقہ کریں۔ صدقہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ دائیں ہاتھ سے کریں اور بائیں کو خبر نہ ہو، تو ان باتوں پر آپ نے اگر یہ عمل کر لیا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو پڑھتے ہوئے 313 مرتبہ آپ نے اپنے ذہن میں تصور اپنے گناہوں کا رکھنا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سب سے پہلا کام کر لیا، اسی طرح سے 3 کام آپ نے کرنے ہوں گے۔ صدقہ 2 چیزیں ہی کرنی ہے لیکن کام 3 کرنے ہیں۔ پہلا کام آپ کا مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے چھوٹے بڑے جو گناہ ہیں جو یاد نہیں ہیں، تمام گناہوں کا تصور رکھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے دوستو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر آپ نے 3 مرتبہ دوستو درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر چند ایک چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں جو آپ کے لیے انتہائی فائدہ بخش اور نفع بخش ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں پڑھنے والا شخص ہمیشہ فتح اور کامیابی حاصل کرتا ہے، مقدر اس کا ہمیشہ سنور جاتا ہے، زندگی کے غموں سے اس کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ کوئی کام دنیا کا ایسا نہیں ہے جو وہ کر نہ پائے، اس لیے دوستو جس نے بھی یہ کام کر لیا، جس نے بھی یہ عمل کیا ہے، ہمیشہ کامیابی اسی کا مقدر بنی ہے، ہمیشہ زندگی میں اسی نے انعامات حاصل کیے ہیں، ہمیشہ ہر میدان میں اس نے فتح پائی ہے۔ اس لیے دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ صدقہ کرتے ہیں، کیونکہ صدقہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کریم کی رضا کی خاطر جس نے صدقہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر کام کی رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے اور آپ کے درمیان بھی ایک رکاوٹ بنا دیتا ہے، یعنی قیامت کے دن اس کو جہنم سے محفوظ فرما لیتا ہے۔
اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی اللہ کریم کی رضا کی خاطر صدقہ کیا کرو۔ تو دوستو یہ صدقہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں بری موت سے بچائے گا، برے حادثات سے بچائے گا، بہت سارے ایسے برے انجام سے بچائے گا جو تمہارے لیے برا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے اچھا فرما دے گا۔ اب اس لیے کہ یہ دروازے برائی کے لیے بند ہو جاتے ہیں اور اچھائی کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، یہ میں آپ کو اہل اسلام کو تمام دوستوں کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ حضرت قیس بن صلح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان کے بھائیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ فیاضی کرتے ہیں اور اس معاملے میں بہت کھلا ہاتھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے بھائیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس گمان پر تمہاری شکایت کر رہے ہیں تم اپنے مال میں بہت فیاضی کرتے ہو، تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آمدنی میں اپنا حصہ لے کر اللہ کریم کی راہ میں غریبوں پر اور اپنے دوستوں میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے سینہ اقدس پر ہاتھ مبارک رکھا اور 3 مرتبہ فرمایا خرچ کر، اللہ کریم تجھے عطا کرے گا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد جب بھی میں راہ خدا میں نکلتا تھا میرے پاس اپنی سواری ہوتی، اور آج میرا یہ حال ہے کہ مال و اثاثہ اپنے بھائیوں سے بڑھ کر میرے پاس ہے۔ دوستو اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر امیر ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کے گھر سے رزق ختم نہ ہو، آپ کے گھر سے کبھی دولت ختم نہ ہو، کبھی آپ کے گھر سے جو ہے وہ آپ کا اناج ختم نہ ہو، اور کبھی آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو دوستو پھر اس کا بہترین طریقہ یہی ہے جو طریقہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اب یہ دونوں چیزیں، دوسری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انڈے ہیں، یہ آپ دیسی یا فارمی انڈے لے لیں، 1 یا 3 انڈے لے لیں، یہ آپ کے لیے کافی ہوں گے۔ اب جو میں نے دوسری چیز آپ کو بتائی ہے، جو کالے چنے بتائے ہیں، اس کو آپ نے کتنا لینا ہے؟ 1 مٹھی بھر چنے لینے ہیں، اور اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلی جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی وہ آپ نے پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسرے نمبر پر جو چیز پڑھنی ہے اس بات کو سامنے رکھیے گا۔ اب یہاں رزق کے صحیح اور اسلامی استعمال کو سمجھیے گا۔ یہ جو انڈے ہیں نا، ان کو اور چنوں کو آپ نے اپنے سامنے صاف سفید کاغذ یا کپڑے پر رکھنا ہے۔ اس میں کوئی وہمی طریقہ یا انڈے کو سر سے وار کر پھینکنے جیسا غیر شرعی عمل نہیں کرنا، کیونکہ رزق کو ضائع کرنا یا گلیوں میں پھینکنا گناہ ہے۔ اس کی بجائے آپ نے تسبیح ہاتھ میں لینی ہے، دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں، بائیں ہاتھ میں پکڑ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ دیکھیے میں ایک ایک چیز، ایک ایک حصہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ کہیں پر بھی آپ کے لیے پریشانی کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے۔ پھر بھی بہت سارے دوست کامنٹس میں پوچھتے ہیں، لیکن بعض اوقات موقع ملتا ہے اور بعض اوقات موقع نہیں بھی ملتا کہ ہم وقت پر رپلائی کر سکیں، لیکن ابھی تو کافی ٹائم ہے، ہم رپلائی کر دیں گے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ضرور کامنٹس میں ہم سے پوچھیے گا، ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اور ہماری ہر جمعہ کے دن عصر کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے، اور اس ماہ سفر کی خاص دعا بھی ہے۔ جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صرف 10 بار درود ابراہیمی پڑھ کر کامنٹس میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو دوستو یہ طریقہ کار ہے، اس ترتیب کے مطابق آپ نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں پھر، اور حضرت اون بن عبداللہ تابعی ہیں، بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرنا، مالداروں سے دور رہنا، غریبوں مسکینوں پر نرمی اور شفقت کرنا آپ کی مبارک عادت تھی۔ منقول ہے کہ ایک بار حضرت اون بن عبداللہ کو 20,000 سے زیادہ درہم ملے، آپ نے صدقہ کر دیا۔ آپ کے دوستوں نے عرض کی اگر آپ ان کو اپنے بیٹے کی خوشحالی کے لیے استعمال کرتے، تو وہ فرمانے لگے میں نے اپنے آپ کو صدقہ کے ذریعے مضبوط کیا ہے اور میرے بیٹے کو اللہ پاک خوشحال فرما دے گا۔ حضرت اون کے اخلاص اور اللہ کریم کی ذات پر کامل بھروسے سے دیے ہوئے صدقہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابو اسامہ بیان کرتے ہیں آل مسعود میں حضرت اون کے بیٹے سے زیادہ کوئی خوشحال نہ تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوتا ہے، یہ میرے رب کا کتنا فضل ہے، یہ اللہ کریم کی کس قدر اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، اللہ والے کس قدر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ جیسے چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، انڈے اور چنے اپنے سامنے رکھ کر اب آپ نے یہ تسبیح لے لیں۔ تسبیح کے دانوں پر 100 دانوں والی تسبیح آپ لے لیں، اس کے اوپر آپ نے یہ 2 چیزیں پڑھنی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یا اللہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام، صفاتی نام، یہ ایک ذاتی نام ہے، ایک صفاتی نام ہے۔ اکثر لوگ صفاتی نام تو پڑھ لیتے ہیں، ذاتی نام کی طرف نہیں آتے۔ حالانکہ کوئی بھی شخص کشف چاہتا ہے، کوئی شخص معرفت چاہتا ہے، کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتا ہے، ولایت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست بننا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے بغیر کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جن لوگوں کو اس بات کی خبر ہے وہ ہمیشہ اسی ترتیب کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور جن کو اس بات کا علم نہیں ہے وہ ہمیشہ ذلت اور رسوائی میں رہتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ موقع آپ کے ہاتھ میں بہت اہم موقع ہے، اس لیے اس کو ہرگز غفلت میں یا سستی میں نہ گزاریے گا، ورنہ سوائے پچھتاوے کے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا۔
اس لیے اس موقع سے جس نے فائدہ اٹھایا وہی کامیاب ہوا، جس نے نہ اٹھایا وہ ناکام ہوا، کیونکہ رکے ہوئے کام ہوں، رکا ہوا ٹھیکا ہو، جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے یا اللہ یا صمد ان دونوں کو اکٹھا ایک ساتھ پڑھنا ہے، تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، ان دونوں کو اکٹھا ملا کر ایک تصور کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے کیسے کیسے انعامات آپ کے اوپر برسنا شروع ہوتے ہیں، رکے ہوئے کام آپ کے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص مکان بنا رہا تھا، بناتے بناتے رک گیا، دکان بنا رہا تھا، چلتے چلتے رک گئی ہے، یا بناتے بناتے رک گئی ہے، کارخانہ، فیکٹری، گھر، کوئی بھی چیز پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتی، اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، ٹھیکیدار ہو یا کوئی اور شخص ہو، اس کے لیے یہ بڑا بہترین موقع ہے۔ جن کی شادیاں ہوتے ہوتے رک جاتی ہیں، رشتے آتے آتے رک جاتے ہیں، نظام نہیں چلتا، یہ سارے کے سارے مسائل کا حل صدقے میں موجود ہے۔ اس صدقے کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی تمام آسانیاں تمہاری راہیں تمہارے قدم چومیں گی۔ اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے ان چیزوں کو صرف اور صرف کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، مختصر سی اس سے کھوئی ہوئی محبت بھی، یعنی کہ کھوئے ہوئے مقام کی بحالی بھی نصیب ہوتی ہے، کھوئی ہوئی عزت بھی بحال ہو جاتی ہے، کھویا ہوا مقام بھی واپس مل جاتا ہے، بہت سارے انعامات اس کے ذریعے ملتے ہیں۔ جس کو یہ بات سمجھ آ گئی انشاءاللہ وہ زندگی بھر خوش ہو جائے گا۔ اب ان کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، اس کے اندر ہر مرض کا علاج بھی موجود ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ نے انڈوں اور چنوں کو ضائع کرنے کی بجائے ان کے اوپر ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ان کو اپنے سر پر یا جسم پر پھینکنے یا گلیوں میں ڈالنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ پڑھائی کے بعد آپ نے اس رزق کا احترام کرتے ہوئے ان کالے چنوں کو پکا کر کسی غریب بستی میں، یتیموں میں یا مسافروں میں بانٹ دینا ہے، یا کچے چنے کسی غریب گھرانے کے راشن میں شامل کروا دینے ہیں۔ اب جو انڈے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے بعد جو چیزیں میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام، صفاتی نام بتایا، اس کو پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب جو انڈے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے پکا کر یا ابال کر کسی مستحق غریب کو، کسی بھوکے بچے کو یا یتیم کو کھانے کے لیے پیش کر دینا ہے۔ رزق کو کھلانا اور کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا ہی اسلام کا اصل اور سب سے بڑا صدقہ ہے۔ کسی چیز کو مٹی میں دفن کرنے یا ضائع کرنے سے کوئی مصیبت نہیں ٹلتی، بلکہ رزق کھلانے سے رب راضی ہوتا ہے اور بلائیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ یہ پڑھائی کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی سے دعا کرنی ہے۔ جو انڈے اور چنے آپ نے غریبوں کے لیے الگ کیے ہیں، ان کو ان کے اصل حقداروں تک یعنی مستحقین تک پہنچا دینا ہے۔ پھر دیکھیے گا کیسے غیب سے آپ کے رزق میں برکت آتی ہے، کیسے آپ کی زندگی سے سارے غم، مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ سنت کے مطابق صدقہ کر کے برکت حاصل کرتے ہیں یا جاہلانہ طریقوں پر چل کر نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس ترتیب کے ساتھ کریں۔ جو صورتیں میں نے آپ کو بتائی 3 بار پڑھنی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے، ویڈیو کو لائک بھی ہر حال میں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور